رات کے سناٹے میں جب آپ تنہا ہوتے ہیں، کبھی ایسا لگا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا جو نظر نہیں آتا مگر موجود ہوتا ہے۔ وہ آپ کی خوشی، آپ کے غم، حتیٰ کہ آپ کے دل کے ارادے تک جانتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق ہر انسان کے ساتھ ایک ایسی مخلوق پیدا ہوتی ہے جو انسان کی ہم شکل ہوتی ہے، اس کے ساتھ چلتی ہے، سوتی ہے، جاگتی ہے اور مرنے تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس پوشیدہ وجود کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کا حصہ بنایا، ایسی مخلوق کہ جو کبھی نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور کبھی برائی کے وسوسے ڈالتی ہے۔ ایک بار اصحاب بارگاہ رسالت مآب میں جمع تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان یعنی ہم شکل جن مسلط کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی۔ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مجھے خیر کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہمزاد آخر ہے کیا؟ انسان کے ساتھ کیوں پیدا ہوتا ہے اور موت کے بعد اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، مگر پہلے ٹائم فیکٹس کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ انسان صرف گوشت، پوست اور ہڈیوں کا مجموعہ نہیں، اس کے اندر ایک ایسی دنیا آباد ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس پوشیدہ دنیا سے تعلق رکھنے والی ایک مخلوق جسے ہمزاد کہتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطابق جب کسی انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس لمحے ایک جن بھی اس کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ جن اس انسان کے لیے خاص طور پر مقرر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اسے قرین جبکہ اردو اور فارسی میں ہمزاد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہی شیطان یا جن انسان کا ہمزاد ہے جو اس کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے میں موجود رہتا ہے۔ وہ انسان کی عادات، سوچ، کمزوریوں اور جذبات سب کو جانتا ہے، کیونکہ وہ انسان کے ساتھ ہی پروان چڑھتا ہے۔ حدیث نبوی جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس کے ساتھ ایک شیطان مقرر نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا ہے اور اب وہ مجھے بھلائی کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمزاد ہر انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہمزاد پر قابو پا لیتے ہیں اور کچھ اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ علماء کے نزدیک ہمزاد جنات کی وہ مخصوص قسم ہے جو انسان سے براہ راست منسلک ہوتی ہے۔ وہ انسان کی نقل کرتا ہے، اس کی سوچ کو پڑھتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود سے لڑ رہا ہے، گویا ایک دوسرا وجود اس کے اندر موجود ہے جو اس سے برائی کی طرف مائل کر رہا ہے۔ ہمزاد یا قرین نہ تو مکمل برائی ہے اور نہ مکمل نیکی۔ اس کی فطرت اس انسان کے عمل سے متاثر ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ نیک انسان کا ہمزاد نرم اور تابع ہو جاتا ہے، جبکہ گناہگار شخص کا ہمزاد سرکش اور شریر ہوتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو انسان اور جنات کے تعلق کو سب سے زیادہ پراسرار بناتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو نظر نہیں آتا مگر زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے ساتھ سانس لیتا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے وقت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس نے اعلان بغاوت کیا۔ اس نے کہا کہ میں ضرور اسے بہکاؤں گا اور اس کے بیٹوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت دی اور فرمایا، جاؤ، تجھے میرے بندوں پر کوئی اختیار نہ ہوگا مگر ان پر جو خود تیری پیروی کریں گے۔ اس لمحے ایک ایسا نظام وجود میں آیا جس کے تحت ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا کیا گیا جو ابلیس کی نسل سے ہوتا اور جسے ہمزاد یا قرین کہا جاتا ہے۔ یہ جن انسان کی آزمائش کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، وحی اور ہدایت دی، جبکہ شیطان وسوسے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کے اندر ایک مسلسل جنگ میں مصروف ہے۔ ہمزاد کا مقصد انسان کو گمراہ کرنا نہیں بلکہ اس کی آزمائش کو پورا کرنا تھا۔ اگر شیطان یا ہمزاد نہ ہوتا تو انسان کے صبر، تقوی اور ایمان کی پہچان ممکن نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ انسان کے دل و دماغ تک رسائی رکھتا ہے اور جب بھی موقع پاتا ہے دل میں برائی، تکبر، حسد یا شہوت کا وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ مگر یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمزاد انسان کے اعمال سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر انسان عبادت گزار ہے، ذکر کرنے والا ہے، تو اس کا ہمزاد کمزور ہو جاتا ہے
اور اگر انسان غفلت میں رہے، گناہوں میں ڈوبا رہے، تو ہمزاد طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ ہمزاد ایک آئینہ ہے جو انسان کے نفس کی حقیقت کو منعکس کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان نیکی یا بدی میں آگے بڑھتا ہے، ویسے ویسے اس کا ہمزاد بھی نیکی یا بدی میں آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صرف جنات میں سے ہی نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور یوں ایک طرف ہمزاد برائی کی سرگوشی کرتا ہے اور دوسری طرف فرشتہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ وہ کس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کے دل میں اچانک ایک خیال ابھرتا ہے، کوئی وسوسہ، کوئی بے چینی، جیسے کوئی غیر مرئی وجود آپ کے اندر بول رہا ہو؟ شاید وہ آپ نہیں بلکہ آپ کا ہمزاد ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ جادوگر یا عامل غیر مرئی طاقت رکھتے ہیں جو کسی انسان کا نام، اس کا شہر یا اس کی ذاتی باتیں فوراً بتا دیتے ہیں۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روحانی کرامت ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ دراصل یہ لوگ اس انسان کے ہمزاد سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں۔ ہمزاد جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہی اس کی زندگی، اس کے عمل اور حتیٰ کہ اس کے خیالات تک سے واقف ہوتا ہے۔ جب کوئی جادوگر یا عامل اس ہمزاد سے تعلق بنا لیتا ہے تو وہ اس کے ذریعے مطلوبہ شخص کی تمام معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے جب وہ کسی کے منہ سے اس کا نام یا ماضی کی کوئی بات سن لیتے ہیں تو عام انسان متاثر ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، حالانکہ اصل میں یہ سب ہمزاد کی خبروں کا کمال ہوتا ہے، نہ کہ کسی غیبی علم کا۔ یہی وہ مخلوق ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے اور اس کے دل و دماغ تک رسائی رکھتی ہے۔ وہ نیکی کو بھی جانتی ہے اور برائی کو بھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ کس کو طاقت دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے ایمان، عبادت اور ذکر سے جڑ جائے تو ہمزاد خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ غفلت میں چلا جائے تو یہی ہمزاد اس کی سوچ، اس کے فیصلے اور کبھی کبھی اس کی تقدیر تک کو بدل دیتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی انسان اپنے ہمزاد پر قابو پا سکتا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہی مخلوق انسان کی مدد بھی کرے؟ یا پھر یہ ایک ایسی جنگ ہے جو فرشتوں اور جنات کی اس پرانی لڑائی سے جڑی ہے، وہ جنگ جس نے انسان کی تقدیر کا فیصلہ کیا تھا؟ اگر آپ نے فرشتوں اور جنات کی جنگ پر ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ ایک بہت بڑی حقیقت سے محروم ہیں۔ یہ رہی وہ ویڈیو، آپ اس پر کلک کر کے ابھی سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی اور انسان اس میں آج کہاں کھڑا ہے۔